بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 299 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم باب ما یوجب القصاص و ما لا یوجب سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں بھی ہم متفرق مسائل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَلِلْكِبَارِ الْقَوَدُ قبل كبر الصغار وقبل كبر الصغار وإن قتله بمر يقتص إن أصابه الحديد وإلا لا كالخنق والتغريق ومن جرح رجلا عمدا فصار ذا فراش ومات يقتص ومن مات بفعل نفسه وزيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث الدية ومن شهر على المسلمين سيفا وجب قتله ولا شيء بقتله ومن شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا في المصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في غيره فقتله المشهور عليه فلا شيء عليه وإن شهر عليه عصا نهارا في مصر فقتله المشهور عليه قتل به وإن شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه عمدا تجب الدية وعلى هذا الصبي والدابة ولو ضربه الشاهر فانصرف فقتله الآخر فقتل القاتل ومن دخل عليه غيره فأخرج السرقة فأتبعه فقتله فلا شيء عليه وللكبار القود قبل کبر الصغار یا کبر صغار یا کبر صغار۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے زید کو قصداً قتل کر دیا اور زید کی اب بہت سارے ورثہ ہیں، کچھ ان میں بڑے ہیں جو قصاص لینے کا اختیار رکھتے ہیں، کچھ ابھی چھوٹے ہیں، تو آیا بڑے اولیاء وہ چھوٹے اولیاء کا انتظار کرتے رہیں گے قصاص لینے کے لیے کہ وہ بڑے ہو جائیں پھر ایک ساتھ قصاص لیں، یا بڑوں کو قصاص لینے کا اختیار ہوگا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بالغین جو ہے، بڑے جو ہیں، وہ قاتل سے قصاص لے سکتے ہیں، نابالغوں کے بالغ ہونے کے انتظار کی ضرورت نہیں۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نابالغوں کی بلوغ تک قصاص کو مؤخر کیا جائے گا، کیونکہ قصاص سب کا مشترک ہے، حق ہے، لہذا سب کے وصول کرنے سے وصول ہوگا، جبکہ نابالغوں میں اپنا یہ حق وصول کرنے کی صلاحیت اب نہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قصاص کا حق سب کو برابر حاصل ہے اور کامل طور پر حاصل ہے، کیونکہ قصاص تجزی قبول نہیں کرتا، اور عدم تجزی کی وجہ یہ ہے کہ قصاص ان کو بوجہ قرابت کے حاصل ہے، اور قرابت میں بھی تجزی نہیں، تو لہذا جو حق اس کی وجہ سے حاصل ہے اس میں بھی تجزی نہیں ہوگی۔ پس جب بالغین کو کامل قصاص کا حق حاصل ہے تو بچوں کی وجہ سے بالغین اپنے حق کی وصولی سے نہیں روکیں گے۔ تو یہی فرمانے مصنف علیہ الرحمہ وللکبار اے ولی اولیاء الکبار، بڑے اولیاء کے لیے، مقتول کے بڑے اولیاء کو القود قصاص لینے کا حق ہے، قبل کبر الصغار چھوٹے اولیاء کے بڑے ہونے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے۔ وَإِن قَتَلَوْا بِمَرٍ يُقْتَصُ إِنْ أَصَابَهُ الْحَدِيدُ۔ صورت مسئلہ یہ ہے، مر کہتے ہیں عزیز طلبہ بیلچے کو۔ اگر کسی شخص نے دوسرے کو بیلچہ مال کر قتل کر دیا تو اب ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ قتل عمد ہے یا شبہ عمد ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالی کے ہاں اگر بیلچے کے پشت سے مارا ہو اور اس مقتول کے جسم میں کوئی زخم نہ لگا ہو، یا بیلچے کے اس جو ہے دستے سے اس کو مارا ہو، لوہا بالکل مقتول کو ٹچ ہی نہ ہوا ہو، تو اس صورت میں
یہ قتل عامد نہیں شبہ عامد ہے، لہذا قصاص لازم نہیں ہوگا امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ہاں اگر بیلچہ کا جو لوہے والا حصہ ہے وہ لگا ہو اور اس سے اس کا سر چیر دیا ہو یا زخم جو ہے وہ کاٹ دیا ہو، کوئی زخم وغیرہ کر دیا ہو اس میں، تو اس صورت میں پھر جو ہے اس سے قصاص لیا جائے گا۔ پہلے صورت میں قصاص نہیں ہوگا کیونکہ وہ گلا گونٹ دینے یا پانی میں ڈبونے کے مترادف ہے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور دوسری صورت میں چونکہ وہ قتل عامد ہے لہذا اس صورت میں بالاتفاق قصاص لیا جائے گا۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں صورتوں میں قصاص لیا جائے گا، اس لیے کہ اس قسم کے آلے سے عموماً لوگ قتل کرتے ہیں، لہذا دونوں صورتوں میں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قصاص لیا جائے گا۔ یہ جو اس مسئلے میں اختلاف ہے قصاص اور عدم قصاص کا، یہ بھی اسی اختلاف پر مبنی ہے جو قتل عامد اور شبہ عامد میں امام صاحب اور صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف گزرا تھا، اور اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے وَإِن قَتَلُوا بِمَرٍ، اگر کسی نے دوسرے کو قتل کر دیا بیلچے مار کر، یقتص تو قاتل سے قصاص لیا جائے گا۔ ان اصابہ الحدید، اگر اس مقتول کے جسم کو اس بیلچے کے لوہے والا حصہ پہنچا ہو، وَإِلَّا لَا، وگرنہ اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، کالخنق، جس طرح کی گلا گونٹا جائے اور کسی کو مارا جائے، والتغریق، یا جس طرح کی کسی کو غرق کیا جائے۔ وَمَنْ جَرَحَ رَجُلًا عَمْدًا فَصَارَ ذَا فِرَاشٍ وَمَاتَ يُقْتَصُ۔ صورت مسئلہ اس عبارت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ کسی نے اگر دوسرے شخص کو قصداً زخمی کر دیا اور مجروح برابر صاحب فراش رہا اور اٹھ نہ سکا، یہاں تک کہ اسی زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دنیا سے جا چکا، تو اب جارح پر قصاص واجب ہوگا یا نہیں؟ تو فرماتے چونکہ سبب موت یعنی زخم پایا گیا قصداً، لہذا موت کا وقوع اسی سے قرار دیا جائے گا، کیونکہ بظاہر کوئی ایسا مبطل نہیں پایا گیا جو اس سبب کو باطل کر دے، یعنی سبب قتل کو باطل کر دے، تو لہذا فرماتے ہیں اسی سبب کو قتل کا سبب قرار دیا جائے گا، اور ہم یہ کہیں کہ جرح کی وجہ سے، زخم کرنے کی وجہ سے یہ فوت ہوا ہے۔ ومن جرح رجلا عمدا، اگر کسی نے کسی شخص کو عمدن زخمی کر دیا، جرح یجرح کا معنی زخمی کرنا، فصار ذا فراش، بس وہ شخص صاحب فراش رہا اس زخم کی بنا پر، ومات، اور اسی زخم سے وہ فوت ہو چکا، یقتص، تو اس جارح سے قصاص لیا جائے گا۔ ومن مات بفعل نفسه وزید واسد وحیۃ ضمن زید ثلث الدیۃ۔ اس عبارت میں جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے عزیز طلباء، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ فعل جن پر احکام مرتب ہوتے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ فعل ہوتا ہے جو مطلقاً حدر ہوتا ہے، جس کی نہ دنیا میں پکڑ ہوتی اور نہ آخرت میں، اور دوسرا قسم کا وہ فعل ہوتا ہے جو مطلقاً معتبر ہوتا ہے، یعنی دنیا میں بھی اس پر پکڑ ہوتی اور آخرت میں بھی۔ تیسرا قسم کا وہ فعل ہوتا ہے جو من وجہ معتبر ہوتا ہے اور من وجہ معتبر نہیں ہوتا، جو مطلقاً حاضر ہو جیسے جانوروں کا فعل ہے، یا جو مطلقاً معتبر ہو جیسے کہ اجنبی شخص کسی دوسرے کو قتل کر دے، اور جو من وجہ معتبر اور من وجہ غیر معتبر ہوتے جس طرح کہ انسان کا اپنے آپ کو خود زخمی کرنا ہے۔ تو یہ تین قسم کے افعال جب آپ سمجھ گئے تو اب آئیں کتاب کی طرف، عبارت کی طرف۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو زخمی کر دے اور پھر اس کے بعد اجنبی زید بھی اس کو زخمی کر دے، دو افعال جمع ہوئے، تیسرے نمبر پر شیر بھی اس کو ایک چک لگا لے اور سام بھی اس کو ایک کٹ لگا لے، سام بھی اس کو کاٹ دیں، تو اب یہاں پر تین افعال ایک ہی شخص میں جمع ہو گئی۔ ذاتی فعل بھی اس کا جمع ہوا ہے، ذاتی جرح بھی ہے، اور اجنبی کی جرح بھی ہے، اور اسد اور حی کی بھی ہے۔ تو اسد اور حی
یعنی شیر اور سام کا جو کاٹنا ہے یہ فعل حدر ہے، اس کی دنیا اور آخرت میں مواخذہ نہیں کہ غیر مکلف ہے۔ زید جو اجنبی ہے وہ فعل ایسا ہے کہ جو معتبر ہے مطلقاً، دنیا میں بھی اس کا مواخذہ ہے آخرت میں بھی، اور جو اس کا نفس کا فعل ہے وہ من وجہ معتبر ہے کہ آخرت میں گناہگار ہوگا، کہ ہر شخص کوئی شخص اپنے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، لیکن دنیا میں اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو اب فرماتے گویا کہ 3 افعال کی بنا پر اس کی موت واقع ہوئی ہے، تو ان 3 افعال کی بنا پر جب اس کی موت واقع ہوئی ہے تو زید جس کا فعل دنیا اور آخرت میں معتبر ہے اس کی فعل کی وجہ سے ثلث دیت لازم ہوگی، اور اس کے اپنے فعل کی دیت جو ہے وہ تو ظاہر ہے اس پر ہم لازم نہیں کر سکتے، اور اسد الحی جو فعل ہے وہ حدر شمار ہوگا۔ تو یہی فرما رہے مات بفعل نفسہ، اگر کوئی شخص اپنے ذاتی فعل کی وجہ سے فوت ہوا، و زید اور زید کے فعل سے، و اسد اور شیر کی فعل سے، و حیۃ اور سام کی فعل سے، تو زید ثلث الدیت، تو زید ضامن ہوگا ثلث دیت کا، یعنی دیت کے ثلث کا زبان اس پر لازم آئے گا۔ مثلا اگر دیت 90,000 ہو تو 30,000 اس پر دیت لازم ہوگی۔ ومن شہر علی المسلمین سیفا وجب قتلہ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسرے پر اسلحہ اٹھائے اور اسلحہ اٹھا تو اب جو مشہور علیہ ہے جس پر اسلحہ اٹھایا گیا ہے اس کا نے اگر اس شاہر کو اسلحہ اٹھانے والے کو قتل کر دیا تو فرماتے ہیں اس شاہر پر، قاتل پر کوئی قصاص وغیرہ لازم نہیں آئے گا، نہ کوئی دیت وغیرہ لازم ہوگی۔ وجہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ ہر نفس کا خون محفوظ ہے، یعنی ایک نفس کو ناحق قتل کرنا جمیع امت کو، جمیع مسلمانوں کو، جمیع بنی آدم کو فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے سب لوگوں کو قتل کر دیا۔ جب نفس کی اتنی بڑی اہمیت ہے تو اب اگر کوئی شخص اس پر ناحق اسلحہ اٹھائے تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو یہ مشہور علیہ جس پر اسلحہ اٹھایا جاتا ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ اس شاہر کو قتل کر دے، اس لیے کہ اس مشہور علیہ پر اپنی دفاع تو واجب ہو چکی ہے، یہ اپنی حفاظت کرے گا، اپنی حفاظت اس پر واجب ہو چکی ہے۔ جب اپنی حفاظت اس پر واجب ہو چکی ہے تو یہ اس شاعر کو قتل کر دے۔ جب اس نے شاعر کو قتل کر دیا تو اب اس مشہور علیہ پر کوئی دیت، کوئی قصاص لازم نہیں ہوگی۔ ومن شہر علی المسلمین، اگر کوئی شخص مسلمانوں پر اسلحہ اٹھائے، عام مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی کوئی شخص باغی بن جائے، جا کر کسی بستی پر حملہ کرتا ہے، کسی شہر وغیرہ پر میں جا کر وہاں پر جو ہے وہ ہر کسی پر اسلحہ اٹھاتا ہے، پیسے چھینتا ہے، ڈاکو بنا ہوا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، سیفن اس نے کسی مسلمانوں کے خلاف تلوار نکالی، کسی مسلمانوں پر جو ہے وہ اسلحہ اٹھایا اس نے، وجب قتلہ، تو ایسے باغی کا قتل واجب ہو چکا ہے، ولا شیء بقتلہ، اور اس کو قتل کرنے کی صورت میں قاتل پر کوئی چیز بھی لازم ہو نہیں۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے یہ مسئلہ پڑھا کہ اگر مقتول کے ورثہ میں سے بڑے چھوٹے سب ہوں تو بڑوں کو قصاص لینے کے اختیار ہیں، چھوٹے بچوں کے بالغ ہونے کا انتظار وہ نہ کریں۔ اور دوسرا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ بیلچے سے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو ہم دیکھیں گے کہ لوہے والے حصے سے وہ قتل ہوئے یا دستے سے۔ اگر لوہے والے حصے سے قتل ہوئے تو قاتل پر قصاص ہے، وگرنہ نہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ جو شخص کسی دوسرے کو زخمی کر دے اور اسی زخمی سے مجروح کی موت واقع ہو جائے تو اس جارح سے قصاص لیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ افعال کی 3 قسمیں ہیں، ایک جو مطلقاً حاضر ہو، ایک جو مطلقاً معتبر ہو، تیسرا جو من وجہ معتبر اور من وجہ حاضر ہو۔ تو یہ 3 افعال اگر ایک ہی مقتول میں جمع ہو جائے تو جو مطلقاً معتبر ہیں اس پر ثلث دیت لازم ہوگی۔ اور آخر میں ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کے خلاف اسلحہ اٹھائیں تو ایسے باغی کو قتل کرنے سے
قاتل پر کوئی دیت وغیرہ لازم نہیں آتی۔ عزیز طلبہ، آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔